قائد اعظم اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھا، اور قائد اعظم کے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جب وہ ایک جلسے میں لکھنؤ میں گئے تو وہاں باہر روک لیا گیا ان کو، مریم جناح کو. تو قائد اعظم گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ واپس آئیں کہ جلسے میں مجھے نہیں جانے دے رہے. تو قائد اعظم نے اپنی جیب سے اپنا انویٹیشن کارڈ اس کو دیا کہ اب تم کو کوئی نہیں روکے گا. تو یہ وہ لیڈران ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر، جنہوں نے عورت کی وراثت قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، جبکہ مغرب میں وراثت 20ویں صدی کے شروعات میں آئی. تو یہ آپ کو ایج تھا اور آپ کو ایج ہے، اور دنیا آپ سے آگے نکل جائے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پسے ہوئے طبقے کو اٹھاؤ گے تو ترقی کرو گے. جس کے اندر ان پڑھ بچے، جس کے اندر ان پڑھ بچوں کو اور جس کے اندر عورت کو تحفظ فراہم کر کے آگے لایا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی یاد دہانی میں کرا رہا ہوں، کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا. یہ وہ جس کا تجدید عہد ضروری ہے، جس دن سالگرہ ہو اسی دن تجدید عہد ہو، کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ میں بانیان پاکستان کو خراج تحسین پیش کروں، جنہوں نے پاکستان کے لیے جد و جہد کی اور پاکستان بنا کر ہمارے ہاتھ میں دے دی. میں بالخصوص اس بات کا ذکر کروں گا کہ کبھی کبھی ہماری ذہنوں سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے یہ معاملہ بہت صفائی کے ساتھ شروع ہوا، اور اس زمانے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے ہمارے شہیدوں کی داستان وہاں سے شروع ہوئی. اس زمانے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ دہلی کے گلاروں میں اور دیواروں میں مسلمانوں کا خون رچا ہوا تھا، اور مہینے بھر تک اس کی خوشبو فضاؤں میں گھلتی رہی. وہاں سے جد و جہد شروع ہوئی. اس قربانی کے بعد سر سید احمد خان جیسے بڑے لیڈر، انہوں نے کہا دنیا کے علم کو اپناؤ، مسلمانوں ترقی کرو گے دنیا کے اندر، جب آگے جاؤ گے تو علم بے انتہا ضروری ہے. وہاں سے علم کی بیل ڈالی گئی. علامہ اقبال کا ویژن امت کے اعتبار سے اور اس بات سے کہ مسلمانان ہندوستان اپنا عروج پائیں گے اور اڑان پائیں گے اور دنیا کے اوپر ایک خوبصورت نظر ڈالیں گے. اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی وکالت، انصاف پسندی اور جد و جہد، جس کے متعلق بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے کم لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے نقشہ بدلا، دنیا میں ایک بہت کم لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے قوم بنائی. قائد اعظم ان میں سے ہیں. پھر جب قوم بنی تو اس دن کی بھی یاد تازہ کر لیجئے اپنے ذہنوں میں. لاکھوں لوگ شہید ہوئے. قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح نے ان ٹرینوں کا استقبال کیا جو لاشوں سے بھری ہوئی تھیں. اس دن کی قربانیاں، ان دنوں کی قربانیاں، یہ وہ پاکستان کے بنانے والے تھے جنہوں نے آپ کے لیے راہیں ہموار کی. یہ یاد دہانی اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب ہم پاکستان کی تعمیر کر رہے ہیں اور کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ آزمائشوں میں ہیں، تو کم سے کم اپنی یاد کو تازہ کریں، اپنی اس طاقت کو جو ذہنی طاقت ہے، اور اپنی اس جستجو کو مزید مستحکم کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت پھر بہت ہی اچھا ہے کہ جن لوگوں نے شہادتیں دیں 1857 سے گنے اور آج بھی گنے، اور آج بھی میرے فوجی، میرے سویلینز، میرے لوگ پاکستان کے لیے مسلسل شہادتیں دے رہے ہیں. آج بھی یہ یاد رکھیں کہ دہشت گردی کی جنگ کے اندر کم سے کم 1 لاکھ جانیں ہم نے اللہ کے سامنے پیش کی. تو یہ خون کا جو رشتہ ہے اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، یہ خون، یہ لال رنگ جو ہے، یہ اس ملک کو، میرے ملک کو ہرا کرتا ہے. لہٰذا ان سب کی قربانیوں کو میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، دل سے پیش کرتا ہوں. یہ چیز یاد رہنی چاہیے. جو قومیں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، جو قومیں ان قربانیوں کو بھول جاتی ہیں، وہ اپنے مستقبل کو بھی بھول جاتی ہیں کہ کس لیے یہ جانیں دی گئیں. اور جانوں کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ جد و جہد بھی جاری رہے گی. جنہوں نے وطن کی تحفظ اور دفاع اور سلام کی خاطر
یہ جدوجہد کی، وہ بھی آج اس بات کا ہم سمجھتے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ پھر سوچئے کہ کیا مقصد تھا، یاد دہانی کر لوں میں بھی اور آپ بھی آج کے دن 77 سال 77واں جشن آزادی ہے تو یاد کر لیں، اس دن تازہ تھی جب پاکستان بنا تھا 1947 کو، جب لاشیں بہہ رہی تھیں اور خون بہہ رہا تھا، اس دن تازہ تھا۔ دوبارہ میں تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، آزادی کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، مساوات اور رواداری کے لیے دیں، اور سماجی انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے قربانیاں دیں، آئین، قانون اور میرٹ کی بالادستی کے لیے یہ قربانیاں دیں، سماجی اور معاشی استحصال کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ قربانیاں دیں، بنیادی حقوق کی ضمانت، شخصی آزادیوں کے لیے یہ قربانیاں دیں، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی نظر میں برابری کے لیے دیں، اور قومی یکجہتی اور اتحاد کا فروغ دینے کے لیے دیں۔ لہذا آج میں مسلمانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی دوسری سورت الف لام میم اس بات کو پورا کر دیتی ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو تمہاری فلاح ہوگی، اور وہ امت مسلمہ کا راستہ ہے اور وہ پاکستان کا راستہ ہے۔ ذرا میرے ساتھ 2 منٹ اس راستے پر چلیے اور دیکھیے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اور میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے سچائی سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میرا اور آپ کا ایمان اس کے اوپر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو تیار ہوں۔ یہ بتا دیا کہ یہ ہدایت کس کے لیے ہے، اور بچوں آپ بھی سوچیں اور بڑے آپ بھی سوچیں، بزرگوں کو بھی معلوم ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان لائے وہ متقی جو ایمان لائے غیب پر، کیونکہ اللہ ہے بھی اور میرے دل سے قریب ہے، میرے ہر روئے میں بھی ہے، نظر بھی نہیں آتا، اور یہی وہ ہے کہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ تو ہر مسلمان گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے۔ بات شروع ہوتی ہے فاؤنڈیشن سے کہ کتاب سچی، اللہ پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے، اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلی بات آتی ہے کہ کیا راستہ کیا ہے، راستہ کہاں سے ملے گا؟ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور بچوں اور بڑوں اس بات کو ذہن میں رکھو کہ یہ نماز صرف ریچول نہیں ہے، یہ نماز یہ دن میں 20-25 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، ان کلمات کے بیچ میں جو اللہ کی تعریف میں اور اللہ کی بڑائی کے لیے بیان کرتا ہوں، اس کے بیچ میں کہتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سوچیں ذرا اس بات کو، دن میں 25 مرتبہ میں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ کہاں ملتا ہے؟ سیدھا راستہ سارے قرآن میں ملتا ہے، سیدھا راستہ میرے اسوہ حسنہ میں ملتا ہے، سیدھا راستہ میرے خلفائے راشدین کی زندگیوں میں ملتا ہے، سیدھا راستہ اللہ نے منور کر دیا ہے۔ مگر پھر بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ سیدھا راستہ مجھے دکھا دے، یہ قرآن کے اندر۔ اور پھر نماز کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے، وہ کہتا ہے مما رزقناہم ینفقون، کہ جو تم کو دیا اس میں سے تم اللہ کے راستے میں نکالو، جو تمہیں کھانے کے لیے دیا، جو رزق دیا، مال و دولت تو بات کی بات ہے، اس بنیاد پر میری قوم بنتی ہے، اس بنیاد پر مسلمان کی امت بنتی ہے کہ جو اللہ نے دیا یہ اللہ کا ہے۔ یہ نیشن سیکولر سٹیٹ سے ہٹ کر یہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ یہ سب چیز اللہ کی ملکیت ہے، ہولڈ مت کرو اللہ کے راستے میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور اسلام اور امت مسلمہ کے لیے یہ راستے کا جو تعین کیا گیا ہے اس کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام سب سے زیادہ کیے ریاست بنانے سے پہلے، ایک یہ کہ خیرات کی، غریبوں کا خیال کیا۔ ساری زندگی ان کی مکی زندگی کے اندر آپ یہی چیز دیکھیں گے، اور مدنی زندگی میں بھی دیکھیں گے، ریاست بنانے کے بعد بھی غریبوں کا خیال کیا۔